بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبوت کے ابتدائی دنوں میں جب مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی تھی، اچانک ایک عرصے کے لیے وحی کی آمد بند ہو گئی۔ حضرت جبریل امین جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو آپ کا دل اس قدر خوشی سے بھر جاتا تھا، کیونکہ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہوتے تھے، تو گویا حضرت جبریل کے واسطے سے آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی تھی، اور ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جس کا دل جتنا زیادہ صاف ہوتا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ہو یا بندی اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر روتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف اور پاک دل کس کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب جب اچانک وحی کا آنا بند ہو گیا تو آپ پر تو گویا قیامت گزر گئی۔ اتنی شدید تکلیف ہوئی آپ کو اور رہی طویل عرصے تک کہ بس آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی زندگی بوجھ لگنے لگتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی پہاڑ پر چلے گئے اس ارادے سے کہ جب اللہ کا کوئی پیغام ہی نہیں آ رہا تو زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ بس نیت یہ تھی کہ وہاں سے جا کر اپنے کو نیچے گرا دیں۔ جب آپ پہاڑ پر جاتے ہیں تو بس ایک پل کے لیے حضرت جبریل نظر آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے، پھر چلے جاتے۔ اللہ کا کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا اور آپ کو غم اس کا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس کی ناراضگی سے بہت ڈرتا ہے، کہیں محبوب روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے، بہت ڈر لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تو محبوب حقیقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ اچانک پیغام بھیجنا بند کر دیا۔
اللہ اس محبت کا کچھ حصہ مجھے آپ کو سب کو نصیب۔ جب وہ محبت آ جاتی ہے، تھوڑی سی بھی آ جاتی ہے، تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس ڈر سے نہیں کہ گناہ کروں گا تو سزا ملے گی، اس ڈر سے بھی نہیں کہ نافرمانی کروں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس ڈر سے کہ نافرمانی کروں گا تو میرا محبوب ناراض ہو جائے، وہ مجھ سے منہ پھیر لے گا، وہ قیامت کے دن مجھے اپنا دیدار نہیں کرے گا۔ اور ایک محبت کرنے والے مومن کے لیے، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ آپ سوچیں، چھوٹا بچہ اس عمر میں جب بچہ اپنی ماں کے لیے بے قرار ہوتا ہے، ماں کے بغیر تھوڑی دیر نہیں رہ سکتا، اگر بچے نے کوئی غلطی کی اور ماں نے نہ اس کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ اس کا دودھ بند کیا، نہ کھانا بند کیا، بس اتنا کہہ دیا جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی، کیا گزرتی ہے بچے، رو رو کر بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں امی مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ سزا اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے بچے مل کر اپنی ماؤں سے اور ساری دنیا کی مائیں مل کر اپنے بچوں سے ایسی محبت نہیں کر سکتی جیسی کامل الایمان بندے اور بندی کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں جو اللہ کی محبت تھی، اور پھر امام الانبیاء رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو اللہ کی محبت تھی، اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا دل چاہتا تھا میری زندگی ختم ہو جائے، کیا کروں گا جی کر جب اللہ ناراض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین نے مکہ مکرمہ میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، کہ محمد کے شیطان نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مخالفین کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہے، شیطان کی طرف سے ان کے پاس پیغام آتا تھا اور اس نے اب آنا چھوڑ دیا۔ ان باتوں کو سن کر کے حضور کا دل اور کٹتا تھا، ایک تو اپنا ذاتی غم اور پھر ایسے تبصرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان حالات کو برداشت کرنے کی مشق کرا رہے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ کوئی اللہ کا کام کرے، اللہ کا دین کا کام کرے اور پھر سب لوگ اس کی تعریف کریں، کوئی اس پر طنز نہ کرے، کوئی اس سے حسد نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو برداشت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک دن تو غضب ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف فرما تھے، آپ کی سگی چچی تھی ابو لہب کی بیوی، ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، اور ابو لہب کا مکان اور آپ کا مکان بالکل بازو بازو میں تھے۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی، اس نے آ کر کے کہا محمد میں نے سنا ہے تمہارے شیطان نے اب تمہارے پاس آنا بند کر دیا۔ نعوذ باللہ، حضور کا نام آیا، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی فیصلہ تھا، چونکہ وحی کا بوجھ سنبھالنا
آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ چاہتے تھے کہ ایک دم سے تابڑ توڑ وحی نہ آئے، اور ابھی جو تھوڑی سی وحی نازل ہوئی تھی، اللہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا خوب تحمل پیدا ہو، اور ابھی اسی کی دعوت چلے، اور لوگوں کو جو مخالفت کرنی ہے ذرا مخالفت کر کے تھکیں، رکیں، سمجھیں، حضور کے کردار کو دیکھیں، حضور کی پاکیزہ سیرت کو دیکھیں، اللہ کا جتنا کلام نازل ہوا اس کو پڑھیں، سنیں، اس میں غور کریں، سمجھیں، اور جب لوگ ذرا قریب آنا شروع ہوں، ایک جماعت بنے، تو پھر ان کے لیے مزید وحی نازل ہو۔ ایک دم سے زیادہ نازل ہو جاتی تو ناقدری کا بھی خطرہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اصولی اور بنیادی باتیں اس صورت میں نازل فرمائی۔ اس وقفے کے ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہی ہے، سورہ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ۔ یہ پہلی وحی ہے اس وقفے کی گزرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یوں سمجھایا ہے کہ دیکھو، دن کے بعد رات کا آنا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور رات کے بعد دن کے اجالے کا آنا یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ کا راضی ہونا اور ناراض ہونا اس کا تعلق اعمال سے ہے، انسان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ باقی جیسے دن اور رات دو الگ الگ صفت کے اوقات ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں الگ الگ حالات ہوتے ہیں، کبھی وسعت ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جب تک وحی نازل ہو رہی تھی وہ دن کا وقت تھا، اور جب وحی رک گئی تو وہ رات کا وقت ہے۔ دن میں بھی خیر ہے، رات میں بھی خیر ہے۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس کے نازل ہونے میں بھی خیر تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دی گئی تھی کچھ وقفے کے لیے تو اس روکے جانے میں بھی خیر تھا، اور اس خیر کو ساری دنیا نے دیکھا اور محسوس کیا، سب کے سامنے آیا، کیسی مضبوط جماعت بنی۔ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی لوگوں کو غور کرنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی، والضحیٰ، دوپہر کی قسم۔ دوپہر کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے، اور وہ پورے دن کا سب سے زیادہ روشن وقت ہوتا ہے۔ صبح بھی اتنی تیز روشنی نہیں ہوتی، شام میں بھی اتنی تیز روشنی نہیں ہوتی، دوپہر کے وقت میں سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب رات گہری ہو جاتی ہے، تقریباً رات کا بیچ کا حصہ وہ رات کا سب سے زیادہ تاریک حصہ ہوتا ہے۔ رات کی ابتدا میں کچھ نہ کچھ سورج کی روشنی باقی رہتی ہے، اور رات کے اختتام پر پھر سحر کی روشنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تاریک حصہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح کائنات میں، جس طرح آفاق میں دن اور رات کی آمد و رفت یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام، یہ نہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل۔ دن کی روشنی ان کو بھی ملتی ہے جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ان کو بھی ملتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور رات کا اندھیرا ان کے لیے بھی آتا ہے جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے
کہ نافرمان دن کے اجالے میں اللہ کا حکم توڑتے ہیں اور اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، اور فرمانبردار دن کے اجالے میں اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ ایک ہی بازار میں بیٹھ کر ایک آدمی ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، ایک آدمی بے ایمانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ جو ایماندار تاجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ایک دن کے اجالے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنی آخرت بنا رہا ہے، کاروبار کر کے پیسے کما کر کے اپنی آخرت بنا رہا ہے، اور ایک دن کے اجالے سے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ باقی دن کا اجالا دونوں کے لیے، رات کا اندھیرا بھی دونوں کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے بھی ہے، نافرمانوں کے لیے ہے۔ نافرمان رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، چوریاں کرنے کے لیے، اور نہ معلوم کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اور فرمانبردار رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ ایک نئی توانائی آ جائے اور پھر تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں۔ رات میں لوگ تنہائی تلاش کرتے ہیں، فرمانبردار بھی تنہائی تلاش کرتے ہیں، نافرمان بھی تنہائی تلاش کرتے ہیں۔ نافرمان تنہائی تلاش کرتے ہیں کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ گناہ کرنے کے لیے، کچھ نافرمانیاں کرنے کے لیے۔ فرمانبردار تنہائی تلاش کرتے ہیں ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، چپکے چپکے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے لیے۔ تو ایک کے لیے رات نعمت بن جاتی ہے، ایک کے لیے رات لعنت بن جاتی ہے، ایک کے لیے دن نعمت بن جاتا ہے، ایک کے لیے دن مصیبت بن جاتا ہے۔ باقی دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح یہ اشارہ ہے وحی کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے، وحی کا رکنا بھی اللہ کی رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، جو ماننے والے تھے، تاکہ جتنی وحی اب تک نازل ہوئی اس کو وہ خوب پڑھیں، خوب یاد کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، اور ان کا دل اتنا روشن ہو جائے کہ اگلی وحی کو قبول کرنے کا وہ اہل ہو جائے، متحمل ہو جائے۔ اور وحی کا نازل ہونا مصیبت تھا ان لوگوں کے لیے جو منکر تھے، کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح وحی کا رک جانا بھی نافرمانوں کے لیے مصیبت بنا، اس لیے کہ انہوں نے طنز کرنا شروع کیا، اور فرمانبرداروں کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا کہ جتنی نازل ہو گئی تھی اس کو انہوں نے یاد کیا، اللہ کو پہچانا، اللہ کی عبادت کی اور اگلے احکام کا انتظار کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا والضحیٰ، دوپہر کی قسم، جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ خوب گہری ہو جاتی ہے، جب وہ خوب تاریک ہو جاتی ہے، تو اعلیٰ درجے کا اجالا اور اعلیٰ درجے کا اندھیرا، ان دونوں کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہو ہے۔ اور یہ آپ کی مخالفت کرنے والے، یہ آپ سے حسد کرنے والے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا چراغ بجھ جائے، آپ کو لوگ چھوڑ دیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر۔ الأولیٰ دنیا کی زندگی کو بھی کہتے ہیں، الآخرہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وقت گزر گیا اس کو بھی الاولیٰ کہتے ہیں، جو آنے والا ہے اس کو الآخرہ کہتے ہیں۔ آپ کی مدنی زندگی آپ کی مکی زندگی سے بہتر ہوگی، اور خود مکہ مکرمہ کے اندر ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے، ہر آنے والا دن آپ کے لیے پچھلے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی رات آپ کے لیے پچھلی رات سے بہتر ہوگی، اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی رات آپ کی پچھلی رات سے بہتر ہوگی۔ جس کا دل چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال کی نبوی
کی زندگی کے حالات پڑھ لے وہ گواہی دے گا کہ قرآن کا یہ وعدہ بالکل سچ ثابت ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے. یہ تو کامیابی کی دلیل ہے، ناکامی کی دلیل تھوڑی ہے. یہ تو ترقی کی دلیل ہے، تنزلی کی دلیل نہیں ہے. اور آخرت میں آپ کا کیا مقام ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر آپ کے لیے مخصوص کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ آپ کے لیے مخصوص فرمائی ہے. جو جنت میں جائے گا آپ کی شفاعت سے جائے گا، اور ایک مرتبہ تو آپ تمام انسانوں کی شفاعت کریں گے، تمام انسانوں کے لیے سفارش کریں گے، تاکہ لوگوں کا انتظار ختم ہو، انتظار کی مصیبت ختم ہو اور ان کا حساب شروع ہو جائے. جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام معذرت فرما دیں گے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ پوری انسانیت حیران، پریشان، بھٹکتی ہوئی، مایوس ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی تو آپ فرمائیں گے انا لا، ہاں یہ میرا کام ہے، میں. تو کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہے. آپ کی زندگی کا ہر اگلا پل پچھلے پل سے بہتر ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ایمان والوں کو توڑ دیں گے، آپ سے دور کر دیں گے، ان کو جو کرنا ہے کر لیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی، کیسے جا مثال صحابہ اور صحابیات آپ کی خدمت میں بھیجے گئے. کہاں تو ابتدا میں یہ لگتا تھا کہ مکے والے بھی آپ کی بات نہیں مانیں، اور کہاں حجت الوداع کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے کتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ حج کرنے آیا. اور پھر آپ کی حیات طیبہ میں اور آپ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ میں ہی پورا جزیرۃ العرب آپ کا فرمانبردار ہو چکا تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت کی سرحدیں 44 لاکھ میل میں پھیلی ہوئی تھی، 44 لاکھ مربع میل. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتے آتے 64 لاکھ میل کا مربع علاقہ ہو گیا. اسی سطح گھبرا کر مجوسیوں نے، یہودیوں نے خطرناک سازش کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا. اور پھر پوری کوشش کی کہ ایسی حرکتیں کریں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں اور مسلمانوں کی مضبوط حکومت نہ قائم ہونے پائے. حضرت علی کو حضرت معاویہ سے لڑایا، حضرت علی کو حضرت عائشہ سے لڑایا انہی سازشیوں نے. اور پھر بعد میں کتنے دنوں تک اسی قسم کے حالات پیش آئے. اور جب مضبوط مسلم حکومت قائم ہو گئی اور ان کو لگا کہ ہماری سازشیں کھل جائیں گی تو انہوں نے اپنی سازشوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بس یہ کہہ دیا اب بس امام صاحب غائب ہو گئے، اندر جا کر کے چھپ گئے ہیں، ابھی کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، اب قیامت کے قریب نکلیں گے تاکہ پردہ پڑ جائے، حکومت کو پتہ نہ چلے اور گردنیں نہ ناپیں. اتنی بھیانک سازش اسی لیے کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. آپ سوچیے کہاں مکہ اور مدینہ اور کہاں بنگلور. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا فرمائی اسی کا حصہ ہے نا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ایک بنگلور کیا چلے جائیے مشرق بعید تک، بڑھتے جائیے آگے تک، ملیشیا، انڈونیشیا، چین، آسٹریلیا، فیجی،
آخری کنارے تک آپ کو کلمہ پڑھنے والے ملیں گے. مغرب میں جائیے تو آخری کنارے تک کلمہ پڑھنے والے ملیں گے. شمال میں جائیے تو وہاں آخری کنارے تک, اور جنوب میں جائیے تو وہاں آخری کنارے تک کلمہ پڑھنے والے. یہی تو تمنا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا برا نہیں چاہتے تھے. حضور تو سب کو شیطان سے چھڑانا چاہتے تھے. اسی طرح حضور کے وارثین بھی کسی کا برا نہیں چاہتے, وہ تو سب کو شیطان سے چھڑانا چاہتے ہیں, جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, اور اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی تھی, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. چاہے آپ کی جتنی شدید خواہش ہو, انسانوں کی اکثریت تو ایمان نہیں لائے. تو ہر زمانے میں انسانوں کی اکثریت جہنم کے راستے میں, لیکن جتنی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جنتی بنایا ہے, کسی اور پیغمبر کو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. اور آج بھی جتنے لوگ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں وہ حضور ہی کے واسطے چل رہے ہیں. چلانے والے حضور کے خادم ہیں, حضور کے وارث ہیں, حضور کے جانشین ہیں, وہ حضور کے راستے پر چلا رہے ہیں. اور اصل قائد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن اتنی بڑی تعداد ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ آپ فخر کریں. دنیا میں ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑا اور ان کے خزانے آپ کو عطا فرمائے. مدنی زندگی میں جب تقریباً پورا عرب یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں چڑھ دوڑا تھا مدینہ طیبہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینے کی حفاظت کا انتظام کیا تھا, جس کو سیرت کی زبان میں غزوہ احزاب کہتے ہیں, اور ہمارے آپ کے عام زبان میں غزوہ خندق کہتے ہیں. تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم, چھوٹے چھوٹے مطلب ایسے جیسے یہ مسجد ہے, ایسے بڑے بڑے ٹکڑے نشان لگا کر اتنا تم کو کھودنا ہے, اتنا تم کو. صحابہ میں آپس میں مقابلے ہو رہے تھے, نعرے لگ رہے تھے, فلاں ہم نے زیادہ کھود دیا, ہم نے جلدی کھود. تو جو حصہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا, اس میں ایک چٹان آ گئی. وہ چٹان ٹوٹی نہیں تھی. اب اس کو چھوڑ کے تو نہیں نکل سکتے تھے, ورنہ اس چٹان کے اوپر سے دشمنوں کے گھوڑے آ جاتے, ان کا لشکر آ جاتا. وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی چٹان. اب اس زمانے میں کوئی جی سی بی تو تھی نہیں جس کو لا کے توڑے, کوئی حالات تو تھے نہیں, ہاتھ سے ہی توڑنا ہے. تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی, حضور نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں. آپ خود تشریف لائے, آپ نے کدال ہاتھ میں لیا, ایک مرتبہ جو مارا تو چٹان سے چنگاریاں نکلی. تین مرتبہ آپ نے ضرب لگائی, تین مرتبہ چنگاریاں نکلی, اور وہ چٹان بالکل چور چور ہو گئی, ٹوٹ کے بن. ہو سکتا ہے اس وقت مجھے ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا, مجھے اس روشنی میں, چنگاریوں کی اس روشنی میں یمن کے خزانے دکھائے گئے. یعنی یمن کے خزانے میری امت کو ملیں گے, یمن فتح ہوگا, مدینے کی حفاظت مشکل ہے. پورا عرب چڑھ کر آیا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے, خندق کھودی جا رہی مدینے کی حفاظت کے لیے, اور وہ فرما رہے ہیں یمن کے خزانے. اور صحابہ کرام نے نعرہ لگایا, اللہ اکبر, پوری فضا کھول گئی اللہ اکبر کے نعرے سے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, مجھے اس روشنی میں دوسری مرتبہ روم کے خزانے دکھائے گئے, ملک شام کے خزانے دکھائے گئے. پھر صحابہ نے نعرہ لگایا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, مجھے اس روشنی میں ایران کے خزانے دکھائے گئے. یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے کی. منافقین تو
چیخ پڑے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، جان بچانا مشکل ہے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں یمن کے خزانے، ملک شام کے خزانے، ایران کے خزانے وہ سپر پاور تھے اس زمانے میں، یمن والے جو رومی بھی اور ایرانی بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں، لیکن کتنے دن گزرے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ملک شام بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، یمن تو اس سے پہلے فتح ہو گیا تھا، یمن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی زیر لگی آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو کیسے کیسے خزانے عطا فرمائے، دنیا پر سب سے بڑی حکومت عطا فرمائی، اور حقیقت میں آج بھی دنیا پر حکومت کس کی ہے؟ پوری دنیا میں اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ بلند آواز سے، اعلان کے ساتھ۔ آپ حساب لگا کے دیکھیے، فیجی کے جزیروں سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، اور ہر ایک ایک لائن کے فاصلے سے ایک ایک گھنٹے کا فرق ہوتا جاتا ہے۔ فیجی کے جزیروں میں فجر کی اذانیں ہوئی، ابھی ختم ہوئی، اس سے تھوڑا آگے جہاں 10-15 منٹ کا فرق ہے، اب وہاں فجر کا وقت ہوا، وہاں اذانیں شروع ہو گئی فجر کی، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے وہاں اذانیں شروع ہو گئی، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے وہاں اذانیں شروع ہو گئی، پھر وہ آسٹریلیا کو پار کرتے ہوئے ملیشیا میں اذانیں شروع ہو گئی، انڈونیشیا میں اذانیں شروع ہو گئی، پھر اور آگے بڑھے چائنا میں اذانیں ہوئی، پھر اور آگے بڑھے تو برما میں اذانیں شروع ہو گئی، پھر ہندوستان میں اذانیں شروع ہو گئی، بنگلہ دیش میں شروع ہو گئی، ہندوستان میں، اور ہندوستان فجر کی اذان ابھی پہنچنے نہیں پائی، اور پچھلے جزیروں میں زور کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اب یہ فجر کی اذانیں بڑھتے بڑھتے ہندوستان کو پار کر کے ابھی عرب ممالک میں نہیں پہنچی، ابھی افریقہ میں نہیں داخل ہوئی، ابھی یورپ تک نہیں پہنچی، اور پیچھے عصر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اس طرح پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب ایک دو نہیں، ہزاروں مؤذن ہزاروں مسجدوں میں بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ لگا رہے ہوں، تو اب بتاؤ دنیا پر حکومت کس کی ہے اللہ اور رسول کے علاوہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے دین کا ایک بہت بڑا دشمن گزرا ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جب وہ ترکی کا حکمراں بنا تھا تو اس نے قرآن پاک وہاں کے مفتی اعظم کے منہ پر پھینک کر مارا تھا، لے جاؤ اپنا قرآن، ہمیں ضرورت نہیں، اور قرآن کی تعلیم پر پابندی لگا دی تھی، اذان پر پابندی لگا دی تھی، نماز پر پابندی لگا دی تھی، عربی زبان پر پابندی لگا دی تھی، حتیٰ کہ ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس کو رومن رسم الخط میں بدل دیا اور عربی پر پابندی لگا دی۔ سخت نفرت تھی اس کو اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول کے نام سے، اللہ کی کتاب سے، اور وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بڑا چہیتا تھا، ان کو تو ایسی ایجنٹ چاہیے جو اسلام کو بٹائیں اپنے اپنے ملکوں۔ تو جب اپنے آخری دور میں بیمار پڑا ہوا تھا، اسپتال میں پڑا ہوا تھا، اور اس کو ایک شدید بیماری ہو گئی کہ ہر وقت کھجلاتا رہتا تھا، بدن کو کھجلاتا رہتا تھا، بڑے بڑے دنیا کے حکمراں اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے ملک کا صدر تھا تو بڑے بڑے حکمراں اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے بھی بس اپنا بدن کھجلاتا رہتا۔ ایک مرتبہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا، اذان اس نے عربی اذان پر پابندی لگا دی تھی، ترکی زبان میں اذان ہوتی تھی، ساری دنیا میں عربی میں اذان ہوتی ہے، اب وہاں بھی الحمدللہ عربی میں اذان ہوتی ہے، اس نے یہ کیا تھا کہ عربی میں اذان نہیں ہوگی، ترکی میں مکمل تو پابندی نہیں لگا سکتا تھا، ورنہ تو اس کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی مخالف ہو جاتے۔ تو ترکی زبان میں اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے کہا ترکی زبان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس نے آنکھ کھولا اور اپنے قریبی لوگوں سے کہا
کون کہتا ہے کہ ہم مشہور ہیں؟ مشہور تو یہ آدمی ہے، دیکھو پوری دنیا میں اس کا نام، حضور کے بارے میں کہا مشہور تو یہ آدمی ہے، پوری دنیا میں اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، سچ وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے دنیا میں، اور اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے آخرت میں۔ تو ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہاں؟ مکے میں کہا جا رہا ہے جب چند لوگ ہیں گنے چنے، آپ کی تمنا ہے اور لوگ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ کاہے کے لیے ایمان لے آئیں؟ اس لیے نہیں کہ میری پارٹی بڑی ہو جائے، میری حکومت بن جائے، اس لیے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، تاکہ وہ شیطان سے آزاد ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ مطمئن رہیں، یہ کچھ دنوں کی آزمائش ہے، کچھ دنوں کا امتحان ہے۔ اللہ تو آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، آپ کے ذریعے اتنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کیسی عطا فرمائیں گے؟ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، ان جملوں سے جو شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ ابھی تذکرہ ہوا، ایسا ذکر بلند کیا کہ 24 گھنٹے ہمیشہ آپ کا نام لیا جاتا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ نہ اس تسلسل کے ساتھ کہیں گھنٹے بجتے ہیں، نہ اس تسلسل کے ساتھ کہیں سیٹیاں بجتی ہیں، نہ اس تسلسل کے ساتھ کسی اور پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ بیچارے یہودی ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں اپنے عبادت خانوں میں، بیچارے عیسائی ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں اپنے عبادت خانوں میں، اور مسجدوں سے تو صرف ایک مرتبہ نہیں کہ روزانہ دن میں ایک بار یا رات میں ایک بار 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، اور اذانوں کی ترتیب ایسی ہے کہ دنیا میں ہر وقت اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت دنیا میں لاکھوں اذانیں ہوتی رہتی ہیں ایک ہی وقت میں، کہیں فجر کی ہو رہی، کہیں عشاء کی ہو رہی، کہیں ظہر کی ہو رہی، کہیں عصر کی ہو رہی، کہیں مغرب کی ہو رہی، یہ تسلسل چلتا ہے پوری دنیا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے آپ دیکھیں، اپنے حالات پر غور کریں، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کرو، اگر اللہ کسی سے ناراض ہو تو اس کے ایسے حالات ہوتے ہیں، اور ہر ایمان والے سے کہا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے حالات سے پریشان نہ ہو جایا کرو، ذرا دیکھا کرو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی مدد فرمائی ہے، کیسے قدم قدم پر تمہاری دستگیری کی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے سے حالات آ جاتے ہیں ان پر صبر کرو اور اللہ سے راضی رہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرو۔ بس جو سمجھو جو بھی حالات آتے ہیں وہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دنیا میں یتیم بچے عموماً پڑھ لکھ نہیں پاتے ہیں، اور اس زمانے میں عرب کے ماحول میں ایک عام آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، یتیموں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا دیکھو ہماری مدد کیسی ہوتی ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ تعلیم دیں گے، اور تعلیم کے لیے جتنے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ سب ختم کر دیں گے۔ پیدائش سے پہلے باپ کو بلا لیں گے، 6 سال کی عمر میں ماں کو بلا لیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد دادا کو بلا لیں گے، پھر آپ جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، ایک وقت آئے گا چچا کو بھی بلا لیا جائے گا۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی زندگی ضائع ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسی حفاظت فرمائی اور کیسی کفالت فرمائی۔ آپ اتنے غریب تھے اور آپ کے کفیل تھے اس زمانے میں، آپ کے چچا ابو طالب بہت غریب تھے۔ حضرت ابو طالب کی آمدنی بہت کم تھی، بچے زیادہ تھے، تو وہ آپ کا بوجھ کیا اٹھاتے؟ آپ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، آپ حضرت علی کا بوجھ اٹھاتے تھے، ان کا خرچ پورا کرتے تھے، اور اپنے چچا کا تعاون کرتے تھے، اور کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ مکے والوں کی بکریاں چرانا، معمولی سی اجرت ملتی تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مکے میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا،
بہت مالدار خاتون تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جبکہ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کرنے کی تمنا رکھتے تھے اور ان لوگوں نے پیغامات بھیجے تھے۔ حضرت خدیجہ نے معذرت کر دی تھی، اب مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے خود پیغام بھیجا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تو انہوں نے اپنی ساری دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ کہاں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جب آپ مکہ تشریف لائے مدینہ طیبہ سے تو بعض پہاڑی گھاٹیوں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے صحابہ سے کہا میں ان گھاٹیوں میں بہت معمولی اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ آپ نے ان میدانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ان میدانوں میں اور ان گھاٹیوں میں بہت معمولی اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، اور اسی مکے میں ایک وقت آیا کہ آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ یتیم تھے پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ پریشان رہتے تھے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا، تو آپ بہت غور کرتے، اتنا بڑا آسمان، اتنی شاندار زمین، اتنی عمدہ فضا، ہوا، یہ سارا ضرورت کا سامان، یہ کیوں بنایا گیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ آپ اس میں غور کرتے تھے، لیکن آپ کو کوئی صدا نہیں ملتا تھا، کوئی بتلانے والا بھی نہیں تھا، مکے میں کوئی استاذ بھی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرمانے ووجدک ضالا، آپ پریشان رہتے تھے، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا، آپ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پہچانے، فہدیٰ، اللہ نے آپ کے لیے راستہ کھولا۔ یہ کاہے کی دلیل ہے؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نگرانی میں آپ کو پالا ہے اور اپنی خاص نگرانی میں آپ کو پروان چڑھایا ہے، تو اب اللہ اب کیوں چھوڑ دیں گے آپ؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ غریب تھے، محتاج تھے، آپ کے ہاتھ خالی تھے، آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے اس صورت میں کہ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو فوراً غور کرنا چاہیے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ پریشانی بھی میرا امتحان ہے، میرے صبر کا امتحان ہے، میری برداشت کا امتحان ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوگا، اور بندہ کہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے، اور اس میں جو خیر ہے وہ مجھے سمجھا دیجیے، اور اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس خیر کو سمجھ سکوں تو اللہ مجھے صبر عطا فرما دیجیے۔ باقی مجھے اطمینان ہے آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی کی ہے، آپ آئندہ بھی میرے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تو انسان کو اپنی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں غور کرنا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا ہے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ کے ساتھ اللہ نے اتنی بھلائی کی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیموں کے لیے سراپا محبت بن جائیے، آپ کسی یتیم کو جھڑکیے نہیں۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو سنبھالا، آپ کے لیے انتظام کیا، اب آپ کو کوئی بچہ یتیم نظر آئے آپ اس کے ساتھ محبت کرنا، وہ اپنی ضرورت لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ محبت کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کریں، اور اگر نہیں پوری کر سکتے، مجبوری ہے، تو محبت کے ساتھ اسے رخصت کریں، لیکن اسے ڈانٹے نہیں، اسے جھڑکے نہیں، اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کون کسی یتیم کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کو تو اللہ نے خوب مالدار بنا دیا، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو غربت آئی نا وہ آپ کی اپنی اختیاری غربت تھی،
وہ اضطراری نہیں تھی، وہ مجبوری کی نہیں تھی، وہ آپ کی اپنی اختیاری وہ غربت تھی کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، جو تھا سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ ورنہ آپ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پیشکش کی گئی تھی مدینہ طیبہ میں کہ اگر آپ چاہیں تو پورا بہت پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، آپ نے منع کر دیا، نہیں اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو ملے، میں کھانا کھا کر آپ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں اور بھوکے رہ کر صبر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی غربت ختم کر دی تھی، آپ کی مجبوری کی غربت نہیں تھی۔ تو آپ کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ہم سب کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ یہ سکھا رہے ہیں پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی مجبور، کوئی پریشان حال ہمارے پاس آئے تو ہم محبت کے ساتھ اس کی مدد کریں، اس کو بھگائیں نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو آپ بھگائیں نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب موقع ملے اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کیجیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، ایک بڑے فوجی آفیسر تھے، حضرت سے بیعت تھے، وہ بڑے نیک و متقی تھے، اور ان کی بیوی بھی بہت نیک و متقی تھی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتوں سے نوازا تھا، عزت کی ملازمت تھی، اچھی تنخواہ تھی، بہت عمدہ بنگلہ تھا، خوبصورت بچے تھے، شاندار گاڑی تھی، ہر طرح کی نعمتیں تھیں۔ انہوں نے خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنائی کہ حضرت جب میں تہجد میں اٹھتا ہوں تو میری بیوی میرے ساتھ اٹھتی ہے، ہم دونوں ساتھ ساتھ تہجد پڑھتے ہیں، پھر میں مسجد چلا جاتا ہوں، وہ فجر کی نماز پڑھتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں وہ نماز پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتی ہے، فجر کے بعد دعائیں مانگتی ہے، دیر تک دعائیں مانگتی رہتی ہے، اور جب میں اشراق پڑھ کر مسجد سے واپس آتا ہوں اس وقت تک وہ مصلی پر رہتی ہے اور دعا مانگتی رہتی ہے۔ کہتے کہ حضرت ایک دن مجھے خیال آیا، بھائی عورتوں کے بڑے شوق ہوتے ہیں نا، ایسا کپڑا ہو، ایسے زیور ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا بنگلہ، یہ اور کیا چاہتی ہے؟ ہمیں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ کیا مانگتی ہے اللہ سے؟ تو کہتے ہیں حضرت میں ایک دن اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے بہت محبت سے کہا، کیا اللہ نے ہمیں اپنی نعمتیں نہیں دی؟ بالکل دی ہیں۔ کہا کیا مانگتی ہو تم روزانہ اللہ سے؟ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو کیا اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ میں ایک ایک نعمت کا نام لے لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے اتنا چاہنے والا شوہر عطا فرمایا، اللہ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ نے ہمیں بھوک پیاس سے بچایا، اللہ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ نے اتنا عمدہ اور آرام دہ مکان عطا فرمایا، اللہ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ نے اتنی اچھی گاڑی عطا فرمائی۔ کہا میں روزانہ ایک ایک نعمت کا نام لے لے کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر ادا کرو گے ہم اتنا بڑھائیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہماری سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جب بندہ اور بندیاں عادی ہو جاتے ہیں نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، تو پھر جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں نا ان کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑے سوچیں اگر تھوڑی سی کچھ روزی کی تنگی ہو رہی ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو رہی ہے، ہاتھ میں کہیں تکلیف ہو گئی، پیر میں کہیں درد ہو گیا، سوچیں اللہ آنکھیں سلامت ہیں، کتنے تو اندھے ہیں، اللہ کان سلامت ہیں، کتنے لوگ بہرے ہیں، میری زبان سلامت ہے، کتنے لوگ گونگے ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، کتنے بیچارے لولے ہیں، میرے پیر سلامت ہیں، کتنے بیچارے لنگڑے ہیں، اللہ میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوں، کتنے بستر پر پڑے ہیں اٹھ نہیں سکتے، اللہ مجھے کھانا ہضم ہوتا ہے، کتنے بیچارے ایک روٹی نہیں کھا سکتے، دو لقمہ چاول نہیں کھا سکتے، اللہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، کتنے ایسے جو محلے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں زندگی گزر جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کیجئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک تمام ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی،
اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا۔ آپ سوچیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی جو ایمان والے تھے جنت میں تو وہ بھی جائیں گے نا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گی تو کیسے وہ حسرت سے دیکھیں گے یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ چاہتے تو کسی اور پیغمبر کے زمانے میں ہمیں پیدا کر دیتے اور ہدایت دے دیتے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیتے، لیکن یہ نعمت تو نہ مل پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ آج سے اللہ کی کوئی نافرمانی، آج سے ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ چھوٹے، ہم ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، تقوی کی زندگی گزاریں، اللہ کا کہنا مانیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی یاد نصیب فرمائی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنا تعلق نصیب فرمایا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں ان کو شمار کریں، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ خرچ کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، چلنے کے لیے سواریاں دی ہیں، بچے دیے ہیں، بیویاں دی ہیں، عورتوں کو شوہر دیے ہیں، ان کو پیارے پیارے بچے دیے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صحت دی، عافیت دی، اللہ تمام نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا فضل فرمائے۔ ہم یہ نیت کر کے اٹھیں، اللہ آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہم آپ سے سچی توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد سے ہم اپنی زندگی بدل لیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، توڑنے سے اس کی حفاظت فرمائے، معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی اگر شیطان ہم سے کوئی گناہ کر دے تو اللہ بہت جلدی دوبارہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ میں بالکل دیر نہ کریں، کیا پتہ کب موت آ جائے، کب زندگی ختم ہو جائے، اس لیے توبہ کرنے میں بالکل دیر نہ کریں۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روحے روحے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی آپ ناراض نہ ہوں۔ اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائیے، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ اس پورے مجمع کو اپنا بنا لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ جہاں جہاں تک یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، ابھی سنیں یا بعد میں سنیں، اللہ مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، سب کو اپنی کامل محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائیے، اللہ دوا میں تقوی نصیب فرمائیے، دوا میں طاعت نصیب فرمائیے، ایک پل کی غفلت سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔